بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 3 خبروں پر اور ایک غزل پر مشتمل ہے۔ خبروں میں پہلی خبر ہے ایران پر امریکی پابندیوں کا امکان۔ پابندیاں پہلے بھی ہیں، اس کو سخت تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں عائد کی جائیں گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں تک نہ پہنچ سکے۔ 2015 میں بین الاقوامی طاقتوں اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جس میں اس پر سے پابندیاں اٹھائی گئی تھیں۔ امریکی صدر اوباما تھا اور یورپین گارنٹرز تھے، لیکن پھر بعد میں جب ٹرمپ کی حکومت آئی تو انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ گویا یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کرنا ایک بین الاقوامی سمجھ لیں کہ ایک ہٹ درمی کی مثال ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ بہرحال معاہدوں پر چلتے ہیں اور ان کو یک طرفہ ختم کرنا کوئی اصولی کام نہیں ہے۔ بہرحال وہ پابندیاں دوبارہ لگائی گئیں اور پھر بھی یورپینز نے کوشش کی کہ معاہدے کا کنٹینٹ کس طرح برقرار ہے اور یہ کہا کہ ان پابندیوں کی مزاحمت کی جائے گی۔ ایرانیوں نے اب شکایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور اب وہ جلدی ہی اس معاہدے کی پابندیوں کو پامال کر دیں گے، وہ بھی اپنی طرف سے۔ دوسرے لفظوں میں جو یہ انشور کیا گیا تھا کہ یورانیم کے انریچمنٹ ویپن گریڈ تک نہ ہو، اب ایران ویپن گریڈ تک کرنے کی کوشش کرے گا۔ سادہ لفظوں میں وہ صلاحیت حاصل کرے گا جس سے بم بنایا جا سکتا ہے، نیوکلیئر بم۔ تو دیکھیں بہرحال یہ ایک لانگ ٹرم معاملہ ہے۔ امریکی پابندیاں لگاتے رہیں گے، ایرانی مزاحمت کرتے رہیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ پابندیاں ہم اٹھائیں گے لیکن تم خودکشی کر لو۔ اب وہ کیوں خودکشی کریں؟ پابندیاں ہی کو برداشت کریں گے، موت سے بہتر تو پابندیاں کو فیس کرنا ہے نا۔ تو ظاہر ہے پابندیاں لگانے والوں کا مقصد یہ ہے کہ ایرانی جو قیادت ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، وہ ختم کی جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ چینج آف رجیم پچھلے 40 سال سے اس پر امریکہ اور اس کے ہم نوا کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ایرانی حکومت بہرحال کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ ایک جینوئنلی ایرانی عوام میں روٹڈ حکومت ہے۔ وہ نہ کسی سیسی کی ہے نہ کسی اور کی ہے کہ جو گائیڈنس جو ہے وہ کہیں اور سے لیتی ہو۔ تو بہرحال یہ خبر ختم ہوئی اور اس کے بعد مریم کی میڈیا ٹاک۔ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر، انہوں نے پریس کانفرنس کر لیں یا میڈیا ٹاک کر لیں یہ کی، اور اس میں اہم جو نکات ہیں وہ یہ کہا کہ ہم نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دیں گے اور یہاں کسی کو سیسی نہیں بننے دیں گے، لہذا ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور شہباز شریف نے جو مذاق معیشت کی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مذاق معیشت ہے۔ شہباز شریف کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہی پارٹی کا آفیشل سٹانس ہوگا اور پارٹی الٹیمیٹلی نواز شریف کے نقطہ نظر کے مطابق ہی چلتی ہے۔ مریم نے یہ بھی کہا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت شہباز شریف جو مسلم لیگ کے صدر ہیں وہی فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ظاہر پارٹی قیادت باقی جو ہم لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی منسلک معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کے شوہر نامدار کیپٹن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 7 جولائی سے گویا مسلم لیگ نون جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے، اور پہلا جلسہ اس سلسلے میں مریم نواز 7 جولائی کو منڈی بہاؤالدین شریف فرمائیں گی۔ تو دیکھیں اس بحر کی طرح سے اچھلتا ہے کیا۔ تو اچھا، لیکن ان تمام باتوں میں یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ مریم نواز اب اپنی قیادت کو جو ہے وہ پالش کر رہی ہیں، یا مسلم لیگ نون ان کی قیادت کو پالش کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہیں۔ اب وہ مسلم لیگ نون کی گویا عوامی نظروں میں نواز شریف کے بعد سب سے بڑی لیڈر ہیں۔
شہباز شریف کا وہ کہتے ہیں کہ نقطہ نظر عموماً مختلف ہوتا ہے پارٹی کے آفیشیل اسٹانس سے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، کہ ایک گڈ کاپ اور ایک بیڈ کاپ کا سلسلہ. تو بہرحال یہ اسٹریٹجی ظاہر ہے پارٹیوں کی ہوتی ہے کہ ٹو ڈیل ود دی سچویشن وٹ ایور دا سچویشن دے آر ان. تو یہ فی الحال پیرالل پوائنٹس آف ویو ہیں جو مسلم لیگ نون میں موجود ہیں، اور دیکھیں کہ کون پریویل کرتا ہے. لیکن یہ بات اب طے ہے کہ نواز شریف کا ورثہ سیاسی جو ہے اس کی وارث کا نام مریم نواز ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بیماری نزلہ زکام نہیں ہے جو 6 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے. ان کے کڈنیز کے پرابلم ہیں، دل کے پرابلمز ہیں اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، اور ان کے لیے وہی ڈاکٹرز جو پہلے اس میں انوالو رہے ہیں انہی سے یہ پرفیکٹلی علاج ممکن ہے. تو نیکسٹ خبر ہے کہ 26 جولائی کو اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کے میجر حصے ہیں، کیونکہ اس نام کے اور بھی ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ، لیکن بہرحال مین سٹریم وہی ہے، اس کے سربراہ ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں شہباز شریف اپنی پارٹی کی قیادت کریں گے، ان کے ساتھ مریم نواز اور باقی لوگ بھی ہوں گے. اور اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی باقی ماندہ اعلیٰ قیادت، کیونکہ زرداری صاحب تو ظاہر ہے پیا گھر ہیں. تو لیکن حکومت جو ہے اسے یہ گمان اور یہ رعونت ہے کہ سیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا. جب سیاں کوتوال بن گئے تو پھر خوف تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو ایز یوزل جیسا کہ حکمران ہمیشہ اپنی کرسی کو مضبوط سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازوال ہے، وہ بھی اسی طرح گویا دیوتاؤں کے لہجے میں بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں کیا بنتا ہے. مولانا فضل الرحمان کی الیکشن کے دن سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی بڑی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی فارن ایجنڈا یا یہود و حنود کے ایجنڈے یا اس سویلائزیشن کو یا اس سوشل پروگرام کو اور پولیٹیکل ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے آئی ہے. وہ اس بات میں کنسسٹنٹ ہیں، اور الیکشن کو وہ سمجھتے ہیں وہ سفیشینٹ فراڈ تھا باقی پارٹیوں کی طرح. لیکن عملی طور پر اختلاف یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ نہ حلف اٹھائیں اور اسمبلیوں اور الیکشن کے خلاف اور اس سیٹ اپ کے خلاف جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تحریک چلائی جائے اور حلف نہ لیا جائے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو شاید اپنی یہ امید تھی کہ معاملات کہیں سیٹل ہو جائیں، لیکن سیٹل نہیں ہوئے. امید و بیم کی ہلکی سی لکیر اب بھی ہے. دیکھیں کیا بنتا ہے. فضل الرحمان کی قیادت میں فیصلہ جو ہوگا وہ تقریباً ظاہر ہے کہ حکومت کے خلاف کسی نہ کسی صورت میں مزاحمت یا ایجیٹیشن یا تحریک کی ہی بات ہوگی. تو اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی کے علاوہ جماعت اسلامی، اے این پی، بی این پی مینگل گروپ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں شامل ہوں گی. لیکن میجر پارٹیز یہی ہیں، جے یو آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور چلو نامور لوگوں میں اور بھی ہیں، بی این پی بھی ہے، جماعت اسلامی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دیکھیں یہ جو زمانہ ہے اب کس طرف اس کا ٹرینڈ ہے، حالات کس طرف بہتے ہیں، یہ وقت کا دھارا کس کو پچھاڑتا ہے، کس کو سرخرو کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم جو آپ کے لیے آج غزل لے کے آئے ہیں وہ آپ کے استفادے کے لیے گزارش کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مجھے ڈر تیری بے وفائی کا نہیں، مجھے ڈر تیری بے وفائی کا نہیں، اعتبار لیکن اس خدائی کا نہیں. مجھے ڈر تیری بے وفائی کا نہیں، مجھے ڈر تیری بے وفائی کا نہیں، اعتبار لیکن اس خدائی کا نہیں. بات مشیر کی کروں میں کیا، بات مشیر کی کروں میں کیا، ناہنجار بس ایک پائی کا نہیں.
مجھے ڈر تیری بے وفائی کا نہیں، اعتبار لیکن اس خدائی کا نہیں۔ بات مشیر کی کروں میں کیا، بات مشیر کی کروں میں کیا، اس کو رکیب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بات رکیب کی کروں میں کیا، نا ہنجار بس ایک پائی کا نہیں، اور غم خار ہوں تیرا اتنا چاہتا ہوں، غم خار ہوں تیرا اتنا چاہتا ہوں، انداز یہ کسی ہر جائی کا نہیں، غم خار ہوں تیرا اتنا چاہتا ہوں، انداز یہ کسی ہر جائی کا نہیں، اور بعض اشیاء چھپ ہی نہیں سکتی، بعض اشیاء چھپ ہی نہیں سکتی، معاملہ کسی خود نمائی کا نہیں، بعض اشیاء چھپ ہی نہیں سکتی، معاملہ کسی خود نمائی کا نہیں، اور تیرا تکرار تکلم لطف جاں ہے، تیرا تکرار تکلم لطف جاں ہے، مسئلہ کوئی بادہ پیمائی کا نہیں، تیرا تکرار تکلم لطف جاں ہے، مسئلہ کوئی بادہ پیمائی کا نہیں، مجھے ڈر تیری بے وفائی کا نہیں، اعتبار لیکن اس خدائی کا نہیں، بات رکیب کی کروں میں کیا، نا ہنجار بس ایک پائی کا نہیں، غم خار ہوں تیرا اتنا چاہتا ہوں، انداز یہ کسی ہر جائی کا نہیں، بعض اشیاء چھپ ہی نہیں سکتی، معاملہ کسی خود نمائی کا نہیں، تیرا تکرار تکلم لطف جاں ہے، مسئلہ کوئی بادہ پیمائی کا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، پلیز سبسکرائب our چینل تو اینڈ ریکمینڈ دا چینل ٹو یور فرینڈس۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔